کوفہ میں کوفیوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک صحابی نے قدم اٹھایا اور کوفیوں کو جھنجھوڑا۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ کربلا میں یہ منظر کشی کی گئی ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ لوگ ضرور سنیے اور اس ویڈیو کو ہر شخص تک پھیلا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکہ یا مولایا یا باب الحوائج علیہم الصلوۃ والسلام۔ مومنین کرام، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے اور یہ وہ خلاصہ ہے ہر اس غیرت مند شخص کا کہ جس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، جس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اکیلا شخص ہے جو کہ صحابی بھی ہے، اور اس اکیلے شخص نے جب اس کو پتہ چلا کہ کوفیوں میں سے حر کی قیادت میں عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 فوجیوں کا دستہ لشکر مولا حسین بادشاہ کے راستے روکنے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ ایک اکیلا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کوفیوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ کیسے جھنجھوڑا، کیا خطاب کیا اور کیسے اس نے ان کوفیوں کو بتایا کہ کون ہے مولا حسین بادشاہ اور ان کا راستہ کیوں روکا گیا، مولا حسین بادشاہ نے قیام کیوں کیا، اور اے کوفیو تم سو کیوں گئے ہو۔ یہ سارے مناظر اسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس اعرابی کے، اس صحابی کے جو جملات ہیں ان کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ اس نے کیا خطاب کیا۔ یہ در حقیقت ایک منظر کشی ہے جو ہر سال کربلا میں کی جاتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک منظر کشی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ یقین کیجئے ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے، اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں بھی یہ کردار نبھانا ہے کہ کس طرح مولا امام حسین علیہ السلام کا دفاع کر سکتے ہیں، اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ اعرابی ہیں جو کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے اس خطبے کو شروع کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وسألوا الحسين عليه السلام أن يسقيهم الماء، فقال الحسين عليه السلام اسقوا القوم، فسقوهم جميعا. وكان الحسين عليه السلام قد سأل الحر بن يزيد الرياح قائلا ما وراءك يا حر؟ فقال الحر أمرت أن لا أفارقك حتى أقدم بك الكوفة. یہ جو صحابی ہیں نا، انہوں نے یہ جو مکالمہ ہوا ہے جناب حر کا مولا حسین بادشاہ کے ساتھ، اور جس طرح اس نے راستہ روکا اور مولا حسین بادشاہ نے کہا کہ میں موت کو تو ترجیح دے سکتا ہوں، میں موت کو تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن میں حسین ذلت کو قبول نہیں کر سکتا، میں حسین ننگوار کو قبول نہیں کر سکتا، میں حسین یہ سر کٹ تو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ سارے پیغامات کوفیوں کو بتا رہے ہیں اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم نے بلایا اور ابھی تم ہی ہو کہ جو مولا کا راستہ روک رہے ہو اور مولا کو اکیلا کر رہے ہو، مولا کو بلا کر مولا کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، مولا کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں اس نے کوفیوں کے سامنے رکھیں، لیکن ان کوفیوں کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، ان کوفیوں کا ضمیر بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا اور چپ کر کے کوفہ میں ہی بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جیسا کہ آپ نے سنا اور یقین کیجئے یہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اس پیغام کو اور اس دلیری کو اور اس شجاعت کو اور اس حوصلے کو نہ صرف آپ داد دے سکیں بلکہ اس ویڈیو کو آپ نے اتنا شیئر کرنا ہے کہ یہ پیغام ہر مومن تک پہنچ سکے۔ اور ابھی اس اعرابی کا، اس صحابی کا جو قافلہ ہے وہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم اطہر کے چاروں اطراف سے ہوتا ہوا طواف کرتے ہوئے مولا حسین بادشاہ کے حرم کے چاروں اطراف سے ہوتے ہوئے گزرے گا، تاکہ ہر شخص یہ دیکھ سکے، ہر شخص کو یہ پتہ چل سکے، ہر شخص کو یہ جو بھی یہاں پر اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہے ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ کس طرح اس صحابی نے، اس شجاع نے، اس دلیر نے، اس بہادر نے اپنے حق کو ادا کیا اور آج ہمارا کیا حق بنتا ہے۔ یقین کیجئے مولا امام حسین علیہ السلام کی یہ صدا حل من ناصر ینصرنا آج بھی گونج رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا تعلق بھی ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے مولا کی صدا کو نہیں سنا یا سننا ہی نہیں چاہا، کیونکہ جو بھی مولا کی صدا کو سنتا ہے، مولا کی صدا پر لبیک کہتا ہے، تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ مولا کے پیغام کو پھیلاتا ہے۔ آج کے دور میں مولا امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنا یعنی مولا کے پیغام کو پھیلانا، یعنی مولا کی احادیث اور مولا کی سیرت طیبہ کو لوگوں میں روشناس کروانا۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، یعنی جو کام مولا حسین بادشاہ مدینہ سے نکلنے وقت مولا نے کہا میں کیوں نکل رہا ہوں؟ لِإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّی لِأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَہْیِ عَنِ الْمُنکر۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اگر ہم بھی آج کے دور میں مولا کی سیرت جو کہ امر بالمعروف سے بھری ہوئی ہے، نہی عن المنکر سے بھری ہوئی ہے، رسول خدا کی امت کی اصلاح سے بھری ہوئی ہے، اگر ہم امام کی اس سیرت کو، امام کی زندگی کو، امام کے فرامین کو، امام کے وصیتوں کو، امام کے سنہری اصولوں کو، امام کے سنہری قواعد کو، امام کی سنہری باتوں کو، امام کے سنہری اور گولڈن ورڈز کو اگر ہم لوگوں تک پھیلائیں گے، اگر ہم چاہے ہمارے پاس گروپس کی شکل میں یا سوشل میڈیا کی شکل میں یا اجتماعی شکل میں یا سیاسی شکل میں، کسی بھی شکل میں اگر ہم اپنی بات کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور نہ رکھیں تو یہ زیادتی ہے۔ مومنین کرام، اس اعرابی کا حوصلہ دیکھیے، آج ہم بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر یہ اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، وسعت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ہمیں حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے پیغام مولا حسین بادشاہ کو عام کرنا ہے، لوگوں تک پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں جس طرح کوفیوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا گیا، جس طرح ان حالات و واقعات کو بتایا گیا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں انشاءاللہ، تاکہ ہم بھی مولا کی اس صدا پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور مومنین کرام، میں نے یہ چینل بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ میں جب روزانہ لائیو آؤں تو آپ کو کم از کم کچھ باتیں بتا سکوں اور آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں اور آپ ان باتوں کو آگے پھیلا سکیں انشاءاللہ۔ یہی پیغام محرم ہے، یہی درس محرم ہے، یہی درس شہادت ہے، اور یہی یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہ آج کے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس کے حوالے سے ائمہ کرام نے بہت تاکید کی ہے، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں انشاءاللہ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ چینل پر آپ میں سے جو نئے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، روزانہ کربلا معلیٰ سے زیارت کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا. آپ کا فون نمبر کسی کو بھی شو نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ تک ہر اپڈیٹ سب سے پہلے پہنچے گی. بہت شکریہ. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں انشاءاللہ.